اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان المبارک کے 23ویں روزے میں 23ویں پارے کے خلاصے اور اہم نکات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پارے میں 4 حصے ہیں: سورہ یاسین کا بقیہ حصہ، سورہ صافات مکمل، سورہ صاد مکمل اور سورہ زمر کا ابتدائی حصہ۔ سورہ یاسین کے بقیہ حصے میں 3 اہم باتیں ہیں: حبیب نجار کا قصہ کہ ایک بستی والوں نے جب اپنے 3 انبیاء کو جھٹلا دیا تو ان کی قوم کا ایک شخص جس کا نام حبیب نجار تھا، اور قرآن کی تعبیر کے مطابق من اقصی المدینہ، شہر کے اطراف سے وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے پکڑ لیا اور بہت زیادہ مارا اور شہید کر دیا۔ اور جنت میں جب جا کے اس نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا تو قرآن بیان فرماتا ہے کہ اس نے تمنا کی کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ مجھے کیسی عظیم نعمتیں ملی ہیں۔ دوسرا نقطہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں: مردہ زمین جسے بارش سے زندہ کر دیا جاتا ہے، لیل و نہار اور شمس و قمر کا نظام، اور تیسری بات کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور تیسرا پیغام جو سورہ یاسین میں ہے قیامت کے حوالے سے ہے کہ محشر کی ہولناکیاں، سور پھونکے جانے کا تذکرہ، اور اس دن مجرموں کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء و جوارح ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ دوسری صورت سورہ صافات ہے اور اس میں 2 اہم باتیں ذکر کی گئی ہیں: ایک جہنمیوں کا باہم لعنتاً اور جنتیوں کا خوشگوار مکالمہ۔ جہنمی آپس میں لڑ رہے ہوں گے، جھگڑ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو مار رہے ہوں گے، لیکن بہشت والے آرام سے بہشت کے باغوں میں بیٹھے گپے لگا رہے ہوں گے۔ دوسرا نقطہ انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کا تذکرہ اور انہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم اور اس کی تعمیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ، حضرت الیاس کا قصہ جنہیں شام میں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا کہ جو بعل نامی بت کی عبادت کرتی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی شاوت پرستی کا قصہ، اور حضرت یونس علیہ السلام کی کہ مچھلی کے پیٹ میں ہونے کا قصہ۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے اور سورہ صاد میں 2 اہم باتیں یہ ہیں: توحید کا بیان ہے کہ تمام انسانوں اور موت و حیات کے پورے نظام کے لیے ایک ہی اللہ ہے۔ دوسری چیز رسالت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی، قریش کی مذمت کی گئی ہے، اور تسلی کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کے شکر کا قصہ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا قصہ اور دیگر انبیاء کرام کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ اور چوتھی صورت سورہ زمر ہے کہ جس کے ابتدائی حصے میں 2 اہم باتیں ہیں: ایک قرآن کریم کی عظمت، دوسری بات توحید کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں سے پیدا کیا، اور مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے کہ جس کے کئی آقا ہوں، لیکن موحد کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کا ایک ہی آقا ہو۔ یہ 23ویں پارے کا خلاصہ اور اہم نکات تھے، اور جو اس پارے میں ہم پیغامات لے سکتے ہیں وہ یہ ہیں:
کہ شراکت اور کاروبار میں اپنے حق اور اپنے حصے پر قناعت کرو اور اپنے ساتھ شریک افراد پر ظلم نہ کیا کرو۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 24۔ جب تمہیں توجہ دلائی جائے اور نصیحت کی جائے تو اس نصیحت سے عبرت حاصل کرو۔ سورہ صافات میں۔ ہمیشہ تسبیح خدا کرو کہ یہ انسان کی زندگی کے امور میں نجات کا باعث ہے۔ اور اسی طرح سے اہم پیغام یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو گمراہ ہیں ان کے ساتھ دوستی اور میل جول نہ رکھو، یہ تمہارے غافل اور گمراہ ہونے کا باعث بنے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ لوگوں کے راہ و راست سے گمراہ اور منحرف ہونے کی وجہ ہوائے نفس کی پیروی اور روز قیامت اور حساب و کتاب کو فراموش کر دینا ہے۔ اور ایک اور اہم پیغام یہ کہ اس سے عبرت حاصل کرو کہ شیطان کے تکبر نے اس کی کئی سالہ عبادت کو نابود کر دیا اور اسے دین سے خارج کر دیا، اور وہ خدا کی لعنت کا قیامت تک مستحق قرار پایا۔ اور ایک اور پیغام یہ کہ توجہ رکھیں کہ شیطان نے خدا کی عزت کی قسم کھائی ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کرے گا مگر ان کو نہیں کہ جو خدا کی خالص بندگی کرتے ہیں۔ اور ایک اور پیغام یہ کہ وہ دو افراد کے درمیان فیصلہ کرتے وقت حق کو، عدالت کو ہاتھ سے نہ جانے دو اور ان کے لیے مناسب رائے حل پیش کرو۔ اور آخری پیغام یہ کہ قیامت کے دن کسی پر بھی ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہیں بس اسی کا بدلہ دیا جائے گا کہ جس پر تم دنیا میں عمل کرتے رہے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم کے معارف کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہو سکیں اور دنیا اور آخرت کی سعادت سے ہمکنار ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔